قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، ان میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سب کی، لیکن صرف 4 قسم کی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ دیکھو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، سب مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ آ جائے اور اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے۔ رمضان کریم کے اندر سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، چاہے وہ گالیاں دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، جس قسم کے بھی گناہ کرتے ہو، لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی بخشش رمضان کریم کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش رمضان کریم کے اندر نہیں ہوتی؟ ذرا سنیے گا، اگر یہ 4 کام آپ کر رہے ہیں یا ان 4 قسم کے لوگوں میں سے آپ شامل ہیں تو ان کاموں کو چھوڑ دو تاکہ آپ کی بخشش اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر کر دے، آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ذرا سنیے گا۔ سب سے پہلا کینہ رکھنے والا۔ کینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دل کے اندر دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دوسروں سے نفرت کرنے والا۔ جس بندے کے اندر کینہ موجود ہوگا تو رمضان کریم کے اندر اس کی بخشش بالکل بھی نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہے گا۔ رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ سب کی بخشش کر دو، لیکن جس بندے کے اندر کینہ موجود ہوگا اس کی بخشش نہ کرو۔ اگر آپ لوگوں کے اندر کینہ موجود ہے، آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے دشمنی موجود ہے، تو اس کینے کو نکال دو خدا کے واسطے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان کے اندر آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلا شخص جو ہے کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش رمضان میں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کون سا شخص ہے جس کی رمضان کے اندر بخشش نہیں ہوتی؟ دوسرا شخص ہے شراب پینے والا، مسلسل شراب پینے والا۔ جو شخص شراب پیتا ہے اور وہ رمضان کریم کے اندر بھی شراب پیتا ہے تو سمجھو اس کی بھی بخشش رمضان کریم کے اندر نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہے گا۔ تیسرا کون سا شخص ہے؟ تیسرا شخص ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا، رشتہ دار کے ساتھ لڑنے والا، رشتہ دار کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو ختم کرنے والا۔ خدا کے واسطے رمضان کا مہینہ ہے، اگر رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، بات نہیں کرتے، جھگڑا ہے، تو جا کر ان سے خود معافی مانگو۔ معافی مانگنے میں عزت کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر معافی مانگنے سے تمہارے عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ دیکھو
خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا ہے نا کہ مجھ سے تم عزت لے لینا. اگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے تو جا کر ان سے معافی مانگو, ان سے کہو کہ مجھے معاف کر دو, کیونکہ اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے تو رمضان کریم کے اندر آپ کی بخشش نہیں ہوگی. تو پھر کیا کرو گے ایسے رمضان کے ساتھ کہ جس میں آپ کی بخشش نہ ہو؟ اور چوتھا شخص کون سا ہے جس کی رمضان کریم کے اندر بخشش نہیں ہوتی؟ چوتھا شخص ہے ماں باپ کا نافرمان, والدین کا نافرمان. تو جو بھی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی بخشش رمضان کریم کے اندر نہیں ہوتی. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے والدین زندہ ہے ان سے معافی مانگو, ان سے کہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی نافرمانی ہوئی ہے